بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمنوں سے آپ محتاط رہتے ہیں، جبکہ نقصان آپ کو وہ لوگ پہنچاتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تو پھر سب ملتا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری پیدا نہ کر پایا ہو۔ کوئی بھی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جو دروازہ اللہ نے تمہارے لیے کھولا ہوا ہو۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے تو ساری عمر کی اچھائیاں کنویں میں پھینک دی جاتی ہیں۔ کسی اس شخص سے جھوٹ نہ بولیں جو آپ پہ یقین کرتا ہو، اور کبھی اس شخص پہ یقین نہ کریں جو آپ سے جھوٹ بولتا ہو۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلوں پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ ہر کوئی مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھاتا، کچھ لوگ یہ کام لہجوں سے بھی کر لیتے ہیں۔ راہ کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی علامت ہیں۔ تنہائی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور اسے سنبھالنا کمزور لوگوں کا کام نہیں۔ بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ مصیبت انسان کو اگر دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو، اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو ہاتھ آئے ہوئے دوست کو گوا دے۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دوستی کی کشتی میں پہلا چھید غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہیں۔ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو آپ سے چپکے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ہر روز ہنستے ہیں۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں۔ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو دو چار آنے دے دیے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور کل کو آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب نہیں ہوتا۔ احساس ہو کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو اس کے بڑے فائدے ہیں، مادی بھی، نفسیاتی بھی، بدنی بھی، روحانی بھی۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہے کہ اس کو سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا نہیں ملتا۔ انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو، یا پھر مرض کا مارا ہو۔ شکر مت چھوڑنا ورنہ مزید نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا۔ اللہ کا ذکر مت چھوڑنا ورنہ اللہ تمہیں یاد نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دعا کو مت چھوڑنا ورنہ قبولیت سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ استغفار کو مت چھوڑنا ورنہ بخشش سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ ہوائیں موسم کا اور دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔
دعا نظر نہیں آتی مگر اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کو فرش سے عرش تک لے جاتی ہے۔ دوسروں کے لیے دعا مانگنے والے کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نظر کو جھکا کر رکھنے سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں: ایمان کی مٹھاس، دل کی روشنی اور فراست، اور دل کی قوت کے ساتھ ثابت قدمی اور بہادری۔ رشتے ہمیشہ خوش اخلاقی اور نرمی سے نبھائے جاتے ہیں۔ سخت ہاتھوں سے بھی اکثر پوریاں چھوٹ جاتی ہیں۔ کسی کی عقل مندی کا اندازہ اس کی عمر سے نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ کچھ بچے روشن دماغ ہوتے ہیں اور کچھ بڑے عقل سے پیدل۔ اے ابن آدم تو کتنا نادان ہے، اپنی ساری پلاننگ میں اپنی موت کو بھول جاتا ہے، جس کے آنے کی تیرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہوتی۔ ہماری ہر گزرنے والی سانس ہمیں موت کی طرف لے جا رہی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندگی جی رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی کا ہر پل خوشیوں سے گزارو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، اپنے غم اور پریشانیاں چھوٹی لگیں گی۔ ایک کوا جس نے انسان کو دفنانے کا ہنر دیا، ایک ہدہد پوری قوم کے مسلمان ہونے کا سبب بنی، ایک ہاتھی جس نے خانہ کعبہ کو گرانے سے انکار کر دیا، اور ایک چیونٹی نے سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا۔ تو پھر اے انسان، تجھے تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو کیوں مشکلات کے آگے ہار مان لیتا ہے؟